السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جان آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ماں صدقے جائے میرا بیٹا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. شکر الحمدللہ. سو ماما جان ہم سوچ رہے تھے کہ ہر روز ہم ایک ٹاپک لے لیں. آج ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ویٹ کے بارے میں، روٹی، پاستا، پین کیکس، برگر، بن، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا آج کل بہت نقصان دے رہے ہیں جی، اور ہم زیادہ کھا رہے ہیں. صحیح ہے. سو اس لیے ہم سوچے تھے آپ اس کے بارے، ویٹ کے بارے میں آج ہم بتائیں. اصل میں مدیہ پہلے تو ہم بتاتے تھے کہ بھی شوگر ہو رہی ہے آپ روٹی نہ کھائیں، تو پھر لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ ایک کل بھی کسی کا میسج آیا، اصل میں مجھے اب نام یاد نہیں رہتا، اور انہوں نے لکھا تھا کہ میری 70 سال عمر ہے تو میں ساری زندگی روٹی کھاتی رہی ہوں، تو میں اب کس طرح اس روٹی کو چھوڑوں. میرا خیال شاید آمنہ بیگم نام تھا ان کا. تو مطلب ان کے بہت سارے اس طرح کے سوالات تھے کہ بھی میں شوگر ہے اور میں کس طرح روٹی کو چھوڑ سکتی ہوں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ روٹی چھوڑ دیں تو پھر لوگوں کی وہ آتا ہے، واقعی لوگ پریشان ہیں کہ بھی جب روٹی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کھائیں، کیونکہ واقعی اتنا عرصہ ہو گیا ہے. 70 سال سے یہ ایک بندہ 70 سال سے روٹی کھا رہا ہے. بچپن میں اس کو مار کے بھی کھلائی جاتی ہے. بچوں کو میں نے دیکھا ہے مائیں مار کے روٹی کھلا رہی ہوتی ہیں، وہ بچہ نہیں کھا رہا ہوتا. اگر دیکھا جائے تو شاید اس کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے، بچہ کھانا نہیں چاہتا، لیکن مائیں اتنا ناراض ہوتی ہیں کہ وہ بٹھا کے مار رہی ہوتی ہیں اور ساتھ لیپ ٹاپ دے رہی ہوتی ہیں، ساتھ کمپیوٹر دکھا رہی ہوتی ہیں، اور اس کا منہ آنکھیں بند کر کے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہم لوگ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ اگر وہ روٹی نہیں کھا رہا تو اس کو دوسرا الٹرنیٹ دے دیں، کوئی اور چیزیں اس کو بنا کے دے دیں، تو جس سے وہ ہے کہ اس کی خوراک پوری ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں کہ واقعی جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام ایک ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہماری اندر جو ضرورت ہوتی ہے نا ہمیں، تو وہ ہم کھاتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ ہم روٹی اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی طاقت آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے طاقت آتی ہے، اور طاقت کیا آتی ہے، وہ اندر اور جسم بیمار ہو جاتا ہے. اور کل مدیہ میں اس کے بارے میں پڑھ بھی رہی تھی، اور آپ نے بھی بتایا، ڈاکٹر صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں، بچے بھی بتاتے رہتے ہیں، اور وہ تو ماشاءاللہ سارے ڈاکٹر ہیں، اور میں ایک اکیلی ہوتی ہوں سب کی سننے والی. اور جو میں کہتی ہوں کہ میرے سے جتنا عمل ہو سکتا ہے، جتنا میں گھر میں کروا سکتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اب میں یہ ساری باتیں میں نے اب سن لی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے یا اللہ تو کسی کو بھی بیمار نہ کرنا، کسی کو بھی کوئی کسی قسم کی بیماری اللہ تعالیٰ نہ لگائے. اور جو میں دیکھتی ہوں جب غذاؤں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ انسان نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کی جان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، ہر انسان اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے. اور یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ایک چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور ہم بتا بھی رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہو، ماشاءاللہ پڑھے لکھی عوام ہو گئی ہے. اور ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب یہ نیٹ نہیں تھے یا ٹیلی فون نہیں تھے، کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، ریڈیو ہوتا تھا، ایک گاؤں میں ایک ریڈیو ہوتا تھا، پورا گاؤں بیٹھ کے اس کو خبریں سنتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ محاذ پہ یہ ہو رہا ہے، جنگ پہ یہ ہو رہا ہے، یا فلانے شہر یا فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو اب تو آپ کو ایک ایک منٹ کی خبر جو ہے نا ان پڑھ کو بھی مل رہی ہوتی ہے، اور ہر ان پڑھ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کے کیا نقصانات ہیں. اور یہ آج مدیہ آپ نے ٹاپک جو لیا ہے وہ ہے گندم کے بارے میں. اور میں جتنا میرا نالج ہے میں آپ بتا دوں گی. ماشاءاللہ آپ تو میڈیکل کے سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ہولسٹک سے بھی ریلیٹڈ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہتر ان کو سائنسی طریقوں سے بھی بتا سکتی ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عام زبان میں، ہمارا یہ چینل کھولنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی کو کوئی نیکی کی بات جو ہے نا بتا دی جائے. کیونکہ میرے اپنے رشتہ دار، میرے بہن بھائی جب ان کے پاکستان سے فون آتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں یا ہمیں یہ تکلیف ہے، تو یہ تو جب میں دیکھتی ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں وہی ہمیں بیمار کر رہی ہیں. اور ان کو ہم اب کچھ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں وہ کہتے تھے 3 روٹیاں کھاتے تھے، اب 2 روٹیوں پہ آ گئے. اب مجھے اس دن ہمارے ایک تھے ملنے والے، انہوں نے کہا جی اب ہم 1 روٹی صبح کھاتے ہیں، 1 دوپہر اور 1 شام. یہ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ الحمدللہ وہ 9 روٹیوں سے 3 روٹیوں پہ آ گئے. تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری روٹیاں کم ہو گئی ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ آپ روٹیوں کے بغیر، اب جو گندم ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ گندم کے کیا کیا نقصانات ہیں، گندم سے کیا کیا بیماریاں بنتی ہیں، اور یہ گندم جو ہے انہوں نے کس طرح اس کو کھادیں ڈال کے، اس کے اندر کیمیکل ڈال کے. اب وہ جو اس زمانے میں 70 سال پہلے، 70 سال میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گندم بھی زیادہ نہیں تھی.
اس وقت لوگ دوسری جو خوراکیں تھیں نا وہ لوگ کھاتے تھے, جو کا آٹا کھا لیتے تھے, یہ مکئی, باجرہ, پھر اس کے ساتھ ان کی ایکسرسائز جو ہوتی تھی, کھیتی باڑی ہوتی تھی, پیدل چلنا. یہ بچے اسکولوں میں جاتے تھے 4-4 میل, دیکھو 5 سال کا بچہ 4 میل پیدل جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کا وہ کھانا ہضم ہو جاتا تھا, واقعی ان کا کھانا ہضم ہوتا تھا, اور وہ ان کا جو ہے نا پیدل چلنے سے ہضم ہو جاتا تھا. پھر خوراکیں بھی اس طرح تھیں اور ہمارا لائف سٹائل بھی اس طرح کا تھا. لیکن اب ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے. اب وہ کئی دفعہ میں سوچتی ہوتی ہوں کہ اگر ان بچوں کو اجازت دی جائے تو یہ اپنے سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ باتھ روم میں بھی جائیں, کہ مطلب اتنا چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سیریسلی آج کل تو بالکل ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کام چھوٹا موٹا کام ہے جو پیدل چل کے ہونے والا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل نکالیں یا گاڑی نکالیں. اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پیدل 2-2 میل 4-4 میل کسی کو پیغام دینا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی خوشی غمی شادیاں بیاہ ہوتے تھے تو لوگ پیدل جاتے تھے پیغامات دینے کے لیے, اور پیدل کسی کو پیغام دینا, اور پیدل لوگوں نے گھروں سے آنا, اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو ہم کھاتے تھے ہمارا ہضم ہو جاتا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں نے, بچوں نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہماری گندم ہے اس میں اتنا کیمیکل ڈال کے اس کی کھاد میں ایسی کھادیں اس میں اندر ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ کھاد جو ہماری خوراک کے اندر جاتی ہے تو وہ گندم جو ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہے, ہمارے پیٹ میں وہ سسٹم اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتا, اور جس کی وجہ سے وہ اتنی اندر پیٹ کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اب کئی لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں جی میں گلوٹن والی, اس کے اندر گلوٹن ہے, اسٹارچ ہے, تو گلوٹن والی میں چیز نہیں کھا سکتا. اور گندم کے اندر بے شمار گلوٹن ہے, اور جس کو لیوی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, گلو بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ آٹے کو ایسے یوں کر کے گوندھ رہے ہو نا, یوں کر کے, تو اس کے اندر سے وہ ریشے نکلنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز نکلی ہے. آپ کبھی آٹے کو لیوی کی طرح پتلا گوندیں اور یوں ہاتھوں سے مکس کرتے رہیں, دیکھنا آپ کے ہاتھوں میں وہ گا. اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے گٹس کے لیے, ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, جو ہمارے اندر انفلاممیشن بھی کرتی ہے, ہارٹ ڈیزیز بھی کرتی ہے, اس کے علاوہ گلوٹن فری ڈائبٹیز کرتی ہے. یہ جو مطلب جو ہوتی ہیں نا یہ چیزیں ساری اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر ایک بیماری لگتی ہے تو وہ پھر اس کا آپ علاج کرنا شروع کرتے ہو تو اس کے اتنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کو دوسری بیماری ظاہر کر دیتے ہیں. واقعی ماما جان ابھی آج کل تو ہر روز صبح شام دوپہر چائے کے ٹائم ہم صرف ایک ہی چیز کھاتے ہوتے ہیں. صبح کے ٹائم پراٹھا یا ڈبل روٹی, دوپہر کو سموسا یا بسکٹ وغیرہ, فلانی بیکری کے بسکٹ بڑے اچھے ہیں, اور کوئی مہمان آتا ہے فٹافٹ سموسے لے آؤ, باہر سے پکوڑے لے آؤ. اور باہر سے پکوڑے اچھی چیز ہے, لیکن باہر والے پکوڑے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے دنوں کا وہ تیل یوز کر رہے ہیں, وہ گریسی بنا ہوا ہے, وہ بے بھی آپ کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے. اور پھر شام کو بھی یہی روٹی, اور پھر میں نے دیکھا تھا کہ میں یہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, پھر پلیز آپ بتا دینا. اور اس کے بعد نا یہ ہم لوگوں نے یہ جو یہ ڈبل روٹی ہے, اور یہ بھی جو ہے نا گندم کے بغیر ہے, گندم کے آٹے کے بغیر. یہ آلمنڈ فلاور کی بنی ہوئی ہے, کسابا فلاور کی بنی ہوئی ہے, اراروٹ کی بنی ہوئی ہے. یا امریکہ میں نا آپ لکھیں گے تو آپ کو نا ہر جگہ سے مل جائے گی. اگر پاکستان میں یہ نہیں ملتی تو آپ چھوڑیں اس کو, آپ نہ کھائیں بے شک نا. ضروری نہیں ہے کہ اب پاکستان میں نہیں ملتی تو ہم کیا کریں. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی چلو آپ بتا دیں ہمیں کہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں, ہم لے لیں. تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیکری کی چیزیں ہیں جیسے آٹا, میدے کی ہر چیز بنی ہوئی, ایون رولز, سموسے, بیکری کی جو پیٹیز, مطلب ہر چیز بیکری آپ اس لیے انہوں نے پھر چینج کیا. پھر دوسرا دیکھیں اب مٹھائیاں, اتنی خالص مٹھائیاں بنتی ہوتی تھی, اب مجھے پتا چلا برفی کے اندر بھی میدا ڈال دیتے ہیں. ہر چیز کے اندر جو ہے نا انہوں نے قیمے میں بھی میدا ڈال دیتے ہیں, کباب بناتے ہیں اس میں بھی میدا ڈال. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچائے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے واقعی, لیکن انسان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ وہ روٹی کو جب کہتے ہیں نہ کھائیں تو روٹی سے پہلے پلیز آپ یہ تھوڑا سا سلاد کھا لیں. اب یہ اس کے پتے ہیں, اگر اس کے اندر اوپر آپ دال تھوڑی سی رکھ دیتے ہو, یا دال آپ کے گھر بنی ہوئی ہے, سبزی بنی ہوئی ہے, یہ بند گوبھی کے یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے, یہ گاجریں ہیں, اگر گاجر آپ نہیں کھا سکتے کدو کش کر لیں,
اس کا باریک باریک صفوف سے بنا لیں. مولیاں ہیں, شلغم ہیں, وہ کچی آپ کھا سکتے ہو. اتنی چیزیں ہیں پاکستان میں. مجھے یاد ہے کہ دوپہر کو بیٹھ کے ہم لوگ واقعی یہ چیزیں کھاتے ہوتے تھے. تو اب مجھے یاد آیا تو میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا کہ یہ چیزیں واقعی کھانے والی. پہلے یہ چیزیں کھاتے تھے, یہ جیسے کدو ہو گیا, یہ گاجریں ہوگی پہلے تو. اب آج کل ماما ہر چیز پروسیسڈ ہو گیا ہے, ہر چیز آرٹیفیشل ہو گیا ہے. میں دیکھا کہ اب بچوں سے پوچھے نا مولی, تو کہتے ہیں مولی کیا ہوتی ہے. بچے میرا خیال ہے ینگ جنریشن ہے, مطلب وہ اس طرح بیٹھ کے دھوپ میں سردیوں میں کہ بھی خالی کچی مولی کھائیں, کچے شلگم کھائیں, کچے, اور اتنی بے شمار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں کہتی ہوں کہ کسی ایک نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یا اللہ تو نے اتنی چیزیں دی ہیں اس گندم کے علاوہ, اور اگر گندم فائدے مند ہے تو پلیز آپ کھائیں, اگر نہیں فائدے مند تو آپ کو جب نقصانات, ہمیں اس سے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہ کھائیں, ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں مل رہا. ہم صرف بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو ہمیں ایک جنریشن ٹھیک ہوگی, اچھے مسلمان پیدا ہوں گے, اچھے انسان پیدا ہوں گے, ان کو بیماریاں ختم ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اتنی زیادہ بیماریاں شوگر کے علاوہ کہ اس گندم سے بے شمار واقعی. بیکاز آج کل میں بتاتی ہوں دیٹ یہ وجہ کیوں ہے, کیوں مسئلہ ہے. تو ایک اور دیا آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں, پھر اس کے بعد آپ بتا دینا کہ کیونکہ پھر لوگ سوال کریں گے کہ اگر وہ گندم نہیں کھاتے تو کیا کھائیں. یہ کساوا فلاور ہے, کساوا فلاور ہے, یہ ہم نے نکال کے اس کے اندر پیکٹ کے اندر ڈال دیا ہے. یہ یہاں سے مل جاتا ہے. اور پاکستان میں کسی نے پوچھا تھا کہ کساوا فلاور کیا ہوتا ہے. یہ میں نے اس دن ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ ایک روٹس ہوتی ہیں, جڑیں ہوتی ہیں جو بالکل شکرکندی کی طرح ملتی جلتی ہیں. اور یہ پاکستان میں جو آپ ثابودانہ استعمال کرتے ہو نا, وہ بھی اسی کساوا فلاور کا ہی ہے. یہ آسان طریقہ بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ بیسن ہے آپ کے پاس, اس میں بھی شوگر کے لوگوں کے لیے اچھا ہے. اور اس کے آپ پکوڑے بنا لیں, اس کی روٹی بنا لیں, اس کو پتلا سا کر کے آپ توے پہ یوں ڈالیں. ایک تو میں نے بتایا بھی تھا, ہمارے ایک ویڈیو بھی ہے, پتلا سا کر کے روٹی کے ڈال لیں, وہ بن جاتا ہے. اگر پتلا نہیں بھی بنتا, پھر اپنی نمک مرچیں, اس کے اندر آپ سبزی کوئی بھی بینگن ڈال سکتے ہو, اس کے اندر گوبھی ڈال سکتے ہو, اس کے اندر پالک ڈال سکتے ہو, اس کے اندر کوئی بھی سبزیاں باریک باریک کاٹ کے, تو اس کو آپ پکوڑوں کی طرح کھا سکتے ہو. کئی ویسے مریض کہتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے پکوڑے کھانے کو, گھر والے نہیں بنا کے دیتے. پلیز آپ ان کو نا روٹی سے پہلے یہ کھلا دیا کریں, پھر روٹی بھی یہ نہیں مانگیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اراروٹ ہے, یہ اس سے بھی اراروٹ وہی ہے جس کی آپ اسٹارچ پاکستان میں اس کو اسٹارچ کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر گلوٹن کم ہے. اور اس کی امایاں بنا کے تو کپڑوں کو بھی لگاتے تھے. پھر میں نے دیکھا اس کی مٹھائیاں بھی اس کی بنتی ہیں اراروٹ کی. پھر اس کے ساتھ یہ پاکستان میں جو آئس کریم کے ساتھ فالودہ ملتا ہے وہ بھی اراروٹ سے ملتا ہے. اور ہمارا جو تصور تھا کہ یہ اراروٹ جو ہے صرف کپڑوں کی مایاں لگتی ہیں, دھوبی لگاتے ہیں یا ہم گھر میں بناتے ہیں, وہ ایسی چیز نہیں ہے, یہ کھانے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, اب ایسی چیزیں نے نکال دی ہیں جیسے بناتے تھے نا ہم لوگ ڈبروٹی کے کرمس بنا کے کبابوں کو, آلو کی ٹکیوں کو لگا کے لگاتے تھے. اب یہ اس کے بنا کساوا فلاور کے جینا بھی بنا دیے. تو یہ میں اس لیے پیپر نہیں دکھا رہی, پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ان کے اشتہارات دکھا رہے ہیں. تو ہمیں اشتہارات نہیں دکھانے, ہم نے صرف دکھانا ہے کہ یہ چیزیں جہاں سے بھی ملتی ہیں پلیز آپ لے لیں, آرگینک لے لیں. اور اس کے علاوہ یہ گرین فری, یہ بھی آلمنڈ اینڈ فلیکس کے سیڈز ہیں, اس کے بھی آپ نا اس کے ساتھ اپنے کبابوں کے اوپر جیسے آلو کی ٹکیاں جو بریڈ کرمز کی ضرورت ہے وہ بنا سکتے ہو آپ نا, وہ لگا سکتے ہو. تو یہ چیزیں ہیں, یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. اور دکھایا یہ ہے کہ اگر آپ روٹی نہیں کھاتے تو ان کا حال یہ بھی ہے. یہ جو کساوا فلاور ہے اس کو بھی آپ پانی میں گھول کے, اور ایک دفعہ وہ بتایا تھا کہ اس میں انڈے بھی پڑتے ہیں, اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال دیں تو روٹی باریک روٹی کی طرح لگا لیں. اور بیسن کی بھی روٹی بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اراروٹ کی بھی روٹی بنا سکتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ تو دل کرنے کا ہوتا ہے, یہ کہ آپ کو ٹیسٹ شاید نہ آئے, لیکن نہیں آتا پکوڑوں کا تو آئے گا ہی نا. پکوڑوں کا ایگزیکٹلی وہ بندہ بنا لے. سو پھر because why is this bad for you, ٹھیک ہے, کیوں مسئلہ ہے گلوٹن میں, کیا مسئلہ ہے جی. سو گلوٹن میں نے یہ بتانا تھا, بیکاز ہم صبح شام دوپہر پوری دنیا کھا رہی ہے گلوٹن, اس لیے انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. پہلے تو بہت چھوٹا پتلا گلوٹن ہوتا, وہ ویٹ کا پودا ہوتا تھا. اب انہوں نے hybridized and manipulated it, so now it's a lot bigger. So یہ بہت بڑا ہو گیا ہے, and اس کو اب سپر اسٹارچ
उन्होंने बोल दिया because the fact that इसमें amylopectin A and amylopectin A actually raises our blood sugar level leading to insulin resistance. Plus on top of that, so एक तो उन्होंने ये super starch बना के ना हमारा blood sugar ज़्यादा कर रहा है, इसलिए मसला है, इसलिए ये diabetes कर रहा है, blood pressure कर रहा है, बच्चियों का PCOS कर रहा है, weight gain कर रहा है. So the other reason is because मामा जान ये क्या करते हैं is that ये जो high yielding dwarf wheat is higher in gluten, it's higher in phytic acid which is an amylopectin, but इसमें nutrition ही नहीं है. So इसमें nutrition भी खत्म हो गई है. So हम सोचे थे ना बच्चों को ये खिलाएं ये पता नहीं चला तो इसमें nutrition है ही नहीं है, तो हम बार बार बच्चों को दे रहे हैं. So and then on top of that, so because it's bigger, वो अंदर जाके हमारे because the जो बड़ा हो गया ना, इन्होंने बड़ा कर दिया अंदर जिस्म में जाके, उन्होंने सही तरह से तरह मैं अपना अस्सलाम वालेकुम, सो उन्होंने जो पेट में जाता है ना, सो पेट में सही तरह से वो अब्जॉर्ब भी नहीं करता, और जब अब्जॉर्ब भी नहीं करता फिर अंदर जाके फिर इन्फ्लेमेशन काज करता है, and it causes lots and lots of problems. The other reason is that ये जो gluten है, it causes the gut cells, जो gut cells है ना, उसमें it causes the gut cells to release something called zanulin. एक जो zanulin है ना, and that zanulin is like a protein that actually loosens the tight junctions of the gut. So मैं थोड़ा सा जो gut में है ना, वो बहुत जो gut के जो cells है ना, वो नज़दीक होने चाहिए, पर ये जो gluten है ना, ये निकालता है कोई gut cell से, it's called zanulin, which actually is a protein that loosens the tight junctions of the cells. So then वो फिर खुलना शुरू हो जाते हैं, जब खुलना शुरू हो जाते हैं फिर जरासीम अंदर जाना शुरू हो जाते हैं. So there's so many things there. Gluten also, because मामा जान आजकल काफ़ी लोगों को gluten के कहते हैं नहीं मुझे addiction हो गया है, बिल्कुल right, आजकल gluten के addiction हो गया है. ये नहीं पता था ये इन्होंने इतना चेंज करके ना, ये actually go binds to the opioid receptor and in the gut, which basically morphine, it binds to the same receptor that morphine, heroin, so इसलिए you have like a withdrawal effect. So जो आप कह रहे हो ना that मुझे मेरे दिल को चाहिए, it's because इन्होंने इतना चेंज कर दिया ना, अब उन्होंने बना दिया that हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते. So वो कांपना शुरू हो जाते हैं, मुझे चाहिए, actually चाहिए कोई नहीं है, इन्होंने चेंज करके फिर वो करते हैं. फिर उसके बाद आजकल बच्चों को भी वो कह रहे हैं that it sparks the immune system. So we talked about that, autoimmune diseases. आजकल मामा जान लोगों को इतने ज़्यादा autoimmune diseases हो रहे हैं, which basically means that अपने जिस्म, ये जो diseases हैं जो अपने जिस्म को लड़ते हैं, so वो अपने जिस्म को ख़राब करते हैं, so खुद हम अपने जिस्म को ख़राब करते हैं. जैसे हमारे फैमिली में काफ़ी लोगों को celiac disease है जी, और celiac disease है, वो ये जो gluten है ना, ये पूरा जिस्म, ये पेट का भी, and it causes like bloating and digestive issues and skin issues and leg issues and it causes bone issues. और लोग खा ही नहीं सकते, so it's called celiac disease. But a lot of people, बेशक ये ना आपने नेट खोल के देख लें कि ये कौन सी बीमारी है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह की बीमारी जो है इस गंदम से पैदा हो रही है. Because and then there's something called non-celiac gluten sensitivity, and so for that one there's digestive symptoms. So जो जिसको gluten के वजह जो symptoms होते हैं ना, is that digestive issues, IBS, mood related anxiety, depression, अगर थकावट होती है, muscle joint pain, numbness, tingling, we have ये जो infertility है, आजकल बच्चों को बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, इसकी वजह से हो सकता है skin issues, eczema, rosacea, skin rashes, nutrient deficiencies like iron deficiency. काफ़ी लोगों को iron deficiency anemia, ये नहीं पता था, ये जो हम रोटी खा रहे हैं ये बार बार पेट में जाके ये हमारा iron, ये पेट जब ख़राब हो जाता है फिर वो सही तरह से nutrients ही नहीं पकड़ता. पर सबसे बड़ी बात जो है ना मामा जान is that इन्होंने chemical बहुत ही ज़्यादा डाल दिया इसके ऊपर, और जो केमिकल डाल दिया ना उन्होंने is that it's also known as वो ये जो glyphosate है ना, ये जो केमिकल like glyphosate roundabout, इस wheat को जब उठाते हैं ना,
ویٹ کو جب اٹھا کے پھر انہوں نے ڈرائی کرنا ہوتا ہے نا, جو ہارویسٹ کر لیا ہے, بالکل اس میں مولڈ نہ لگے, اس پہ یہ چیزیں نہ لگے, پھر کیا کرتے ہیں انہوں نے سارا کیمیکل اسپرے کیا ہوا ہے ایز اے ڈیسیکنٹ, وہ ڈرائی کر دیتا ہے, سو پھر اس میں مولڈ نہیں لگتا. سو ایک تو انہوں نے یہ کیمیکل اتنا زیادہ اسپرے کیا ہوا ہے جو پورے جب وہ اگرا ہوتا ہے, پلس آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے کیمیکل اسپرے کیا ہے جب وہ ہارویسٹ کر لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد کیمیکل اسپرے کرتے ہیں, اور یہ کیمیکلس ہمارے کھانے میں جا رہا ہے اور پھر ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے, اور وہ پیٹوں میں پھر صحیح طرح سے پھر وہ کینسر کاز کرتا ہے. So causes all of these problems, ADHD, cancers, all of these sicknesses. So بہتر ہے بندہ try to avoid gluten. اور میں نے اپنے بچیوں بھی جس میں it's بچیاں بڑے are all getting really really sick. انہوں نے ایک اسٹڈی بھی کیا تھا ماما جان that the gluten, if you give gluten at the age of 18 months to a child, it's been associated with a 46% increase of developing type 1 diabetes. جو آج کل 46% increase of developing type 1 and increased risk of other diseases like autoimmune celiacs for those that are predisposed. So basically mama جان بچوں کو ہم یہ جو گلوٹن ہے نا آج کل اتنا چینج ہوا ہے, وہی چیز نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. بالکل. اور ہم سوچتے تھے کہ گلوٹن کس چیزوں میں ہوتی ہے, گلوٹن اس والی چیزوں میں ہوتی ہے that like barley میں ہوتی ہے. اکثر بھی یہ بھی سوال آتا ہے کہ بارلے کھا لینا چاہیے, تو وہ بھی پتہ چلا کہ بارلے میں بھی گلوٹن ہے. بارلی میں گلوٹن ہے, اور ہم کو پتہ ہے بارلی سنت ہے, رائٹ, وہ سنت ہے, پر ہم بارلی تو نہیں صبح سے شام تک کھاتے رہے نا, ہم یہ والی گندم ہم کھاتے رہے ہیں, لائک جو آرٹیفیشل والی. اور پھر وہی بات تھی کہ اس زمانے کی جو بارلی تھی 1400 سال پہلے, جب یہ سنت کا ذکر آتا ہے کہ رسول پاک کھاتے تھے, اس کے ستو بھی بنتے تھے, پانی میں گھول کے کچا بھی پیتے تھے, اور اسی سے طاقت ہوتی تھی, سارا دن وہ اسی پہ ایک وہ گلاس پی لیتے تھے, ان کا گزارا ہو جاتا تھا. اور کھجور اور پانی اور یہ جو 3 دن روٹیاں ہم اس گندم کی کھا رہے ہیں, تو یہ زیادہ نقصان دہ ہیں. تو یہ ہے کہ اب پتہ نہیں, اب بارلے کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو انہوں نے کتنا کیمیکل ڈال کے بنایا ہوا ہے. وہ تو اس زمانے کا بارلے تھا, یا اس زمانے کی گندم تھی. گندم تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں. گندم تو یہ انہوں نے بعد میں جب یہ جنگ عظیم اول ہوئی ہے, دوم ہوئی ہے, تو انہوں نے بھوک ختم کرنے کے لیے اس گندم کو بڑھایا, اور اس ڈاکٹر کو انہوں نے انعام بھی دیا کہ اس نے ہمارے ملک دنیا کے اندر بھوک کو ختم کیا, کیونکہ بھوکے ہو گئے تھے لوگ, کھانا کم مل رہا تھا, چیزیں بک نہیں رہی تھیں. پھر انہوں نے یہ جب کیمیکل ڈالا تو انہوں نے بھوک ختم کی اور بیماریاں بڑھا دیں. جیسے اب مرغیاں بھی بڑھا دی ہیں, غذائیں بڑھا دی ہیں, فصلیں بڑھ گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہر چیز میں کیمیکل ڈال کے میں کہتی ہوں یا اللہ تو خود ہی اپنی طرف سے کوئی اچھی غذائیں دے دے, رزق کو حلال دے دے ہمیں, کہ یہ جو ہم کیمیکل سے ہماری جان چھوٹ جائے تو بچت ہو جائے انسانوں کی نا. تو یہ جتنی آپ کو خود کوشش کر سکتے ہیں پلیز کریں. اور پھر بچوں کو بھی شروع کر دیں, ہم کو مائیں بند کر دیں بچوں کو زبردستی روٹی پراٹھے بنا کے. ایک تو اس میں نیوٹریشن ہی نہیں ہے, ہم خود ہی بیمار کر رہے ہیں. یاد ہے ماما جان آپ کے ابو بھی کہہ رہے تھے, ہاں وہ بھی کہتے ہوتے تھے, یہ کیا کہتے تھے پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ روٹی اس کی بند کر دیں, اور بچے کو نہ دیں. بچے کو تو 2 سال 2.5-3 سال تک کہتے تھے نہیں, ان بچوں کو تو کھانے والی میز پہ لے کے ہی نہ ہو کہ بچہ روٹی نہ کھائے. تو ہم کہتے تھے کیوں کہتے ہیں روٹی نہ کھائے, اور باقی بچے کھاتے نہیں تھے, زبردستی ان کو بٹھاتے تھے, زبردستی ان کو منہ میں نوالے ڈالتے تھے. تو ماؤں کا دل ہوتا تھا کہ ایک روٹی کھا لینا تو کم سے کم یہ اس کا نا پیٹ بھر جائے گا, تو تھوڑی دیر بعد اور نہیں مانگے گا. لیکن یہ کہ اب بچوں کو واقعی یہ چیزیں نہ دیں. اگر بچہ نہیں کھاتا تو زبردستی پلیز نہ کھلائیں, نہ کھلائیں ان کو. یہ بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے. اب ایک بچہ معصوم ہے تو اس کو تو نہیں پتا, لیکن آپ تو جانتے ہیں نا, آپ یہ ظلم نہ کریں. سو یہ جو روٹی ہے, سو اینڈ نوٹ, روٹی, پاسٹاز, بیکری والی چیزیں, سموسے, یہ جو بار ہم یہ ساری جو چیزیں ہم آٹے کے ساتھ بناتے ہیں, میدے کے ساتھ بناتے ہیں, وہی زہر ہے. اس کے بارے میں کافی میں نے لکھا ہوا ہے. جی,
اس کے بارے میں یہ آپ نے بکس So یہ میری کتابیں انشاءاللہ نکل رہی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں November 11th is the Holistic RX for Kids, Parenting Healthy Brains and Bodies in a Changing World, and then Adam's Healing Adventures. اور اس میں میں نے وہی بتایا ہوا ہے, اور دوسرے والے بھی کتابیں ہیں, اس میں بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے that بچوں کو اور کیا کیا چیزیں کھلا سکتے ہو, رائٹ. اور ماشاء اللہ اس میں وہ کہتے ہیں اور کینڈیاں تو نہ کھلائیں, وہ کہتے ہیں رینبو والی چیزیں ساری کھلائیں. اور یہ پھر پتہ چلتا ہے دیٹ آپ ریڈ والی سارے یہ جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہم بتاتے ہیں دیٹ آپ ریڈ والی چیزیں, یہ اورنج والی ساری, you know we have this beautiful colors, yellow and green. اللہ نے اتنی زیادہ چیزیں دی ہوئی ہیں, اور ماما جان وہ ہم ایک ہی چیز پہ وہ پھر پھنس جاتے ہیں. سو اس لیے we have to focus on all of these things. Lots of fruits and vegetables, جتنا ہم, because جب ہم چاول یہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں نا, پھر ہم دوسری چیزیں کم کھاتے ہیں. اور آج کل we need to increase our diet variety. اللہ نے ہزاروں چیزیں دی ہوئی ہیں, بہتر ہے ہم گندم اور چیزیں کو چھوڑنا شروع کر دیں اور دوسری چیزیں کھائیں. یہ پھر یہ ہوگا کہ اب لوگ پوچھیں گے کہ بھی پوچھتے ہیں بلکہ کہ مکئی کھا لینی چاہیے, مکئی کے دانے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, ان کو بھی انہوں نے کیمیکل ڈال کے, اور یہ مکئی آج کل جو انہوں نے اگا دی ہے یہ گائے بھینسوں کو ڈالتے ہیں اور مرغیوں کو ڈالتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بھی کیمیکل ڈال کے اور ان کو موٹا اور بڑا کرنے کے لیے رکھتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے نا ہمیں ہیلدی اور صحت مند نظر آئے. اور وہی جو چیز ہم کھاتے ہیں پھر وہی چیز کیمیکل ہمارے اندر جاتا ہے اور ہمارے میں موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری صحت شاید اچھی ہو رہی ہے, لیکن اندر سے وہ بیماریاں, ہڈیوں کی بیماریاں, جوڑوں دردوں کی بیماریاں, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں بے شمار جو ہے نا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور پھر وہ اب میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے مدیہ کہ اب ڈائگنوز بھی نہیں ہو رہی بیماریاں. یہ بیماریاں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ ان کو اب ڈائگنوز بھی کرتے ہیں تو ڈاکٹر خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم آپ کو کیا بتائیں گے, آپ کے سارے ٹیسٹ بھی لے لیے ہیں لیکن آپ کو پھر وہی مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ اب کیسے حل ہو. تو وہ پھر کوئی اب نکلیں گی دوائیاں اور نکلیں گی اور کیمیکل نکلیں گے اور دوائیاں کھائیں گے تو اور دوائیوں سے سائیڈ افیکٹس ہوں گے, تو سائیڈ افیکٹ سے پھر اور بیماریاں دوسری بنتی ہیں. تو پلیز اگر ہو سکے تو انشاءاللہ آپ اپنی غذاؤں سے اپنا علاج کریں اور اپنی غذاؤں سے بہتر رہیں, اور پھر انشاءاللہ لگے گا کہ آپ کی دوائیاں بھی آپ سے چھوٹ گئی ہیں. آمین انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدیہ یہ دنیاوی بیماریوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینی بیماریوں سے بھی, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو نفاق ہے, ہمارے اندر نفرتیں ہیں, جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض, ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ ہمیں زندہ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. کلمہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ. آمین. جزاک اللہ خیر ماما جان, that was so beautiful. See everybody inshallah. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. چلو ٹھیک ہو گیا, لمبا ہی ہو گیا, کوئی آدھے گھنٹے.